افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اسلام آباد میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ مقامی ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ ٹکر مارنے والی گاڑی میں 5 افراد سوار تھے جنہیں حراست میں لے لیا گیا۔ مسجد دارالسلام اسلام آباد میں مولانا عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا فضل الرحمان نے پڑھائی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی شرکت کی۔ وفاقی دارالحکومت میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور جاں بحق ہو گئے۔ وہ خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی گاڑی پر مقامی ہوٹل سے نکلے اور سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے۔ اس دوران شاہراہ دستور پر ایک ڈبل کیبن گاڑی ان کی کار سے ٹکرا گئی۔ مفتی عبدالشکور کو سر پر چوٹ لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ انہیں پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ پہلے ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ پولیس کے مطابق حادثہ بظاہر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، تاہم واقعے کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں 5 لوگ تھے، ڈبل کیبن گاڑی تھی، وہ ان سے ٹکرائی، وہ کولیجن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا۔ چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ حادثے کی خبر سن کر وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور مولانا اسد محمود بھی اسپتال پہنچے اور افسوس کا اظہار کیا۔ یہ ایک صدمہ ہے، یہ صدمہ پورے ملک کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اور اس میں آپ سب اس دعا میں اپنا حصہ ڈالیں اور لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے بھی دعا کریں۔ مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ، ان کا حادثہ جمعیت علماء اسلام کا نقصان ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں قومی اور ملی، اس کو انشاءاللہ پاکستان میں تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ آبائی علاقے لکی مروت میں ادا کی جائے گی۔ اور اب مہنگائی کے عذاب سے جڑی خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 282 روپے ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے 78 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار ہیں، قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اور پیٹرول پروڈکٹس کی قیمتیں کافی پچھلے 15 دنوں میں بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو روپے کی قدر ہے، اس حوالے سے جو اوگرا کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو جتنا کم کیا جا سکتا تھا اس کو کم کیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں صرف 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جائے، جو کہ 272 روپے سے 282 روپے فی لیٹر۔ ڈیزل کی قیمت میں بالکل اضافہ نہ کیا جائے اور وہ برقرار رہے گی 293 روپے فی لیٹر۔ یہ جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس کی قیمت بھی برقرار رکھی جائے، وہ 174 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہی رہے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو کیروسین آئل ہے اس میں 5 روپے 78 پیسے کے اضافے سے نئی قیمت 186 روپے 7 پیسے ہوگی۔ ملک بھر کے قانونی ماہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ اپنے اندرونی معاملات کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے حل کرے۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں آئین کے تقدس اور عدلیہ کی آزادی کے موضوع پر جیورسٹ گول میز کانفرنس، سابق ججز، اٹارنی جنرلز، وکلا تنظیموں کے عہدیداران اور سابق پارلیمنٹیرینز کی شرکت۔ گول میز کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف انتخابات کروانے سے نہ بھاگیں، اعلیٰ عدلیہ کے بینچز کی تشکیل اور دیگر معاملات کو بنیاد بنا کر اصل مسئلے سے توجہ نہ ہٹائی جائے۔ اعلامیہ میں 2 ٹوک کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات مقرر میعاد میں ہونے چاہیے۔ تمام وکلا نے عدلیہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں، ہمیں مل کر سوچنا ہوگا کہ آئین کی بالادستی ہونی ہے یا نہیں۔ سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے۔ سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر تمام جماعتیں مل بیٹھیں۔ آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانے ہوں گے۔ ہاں، اب 90 دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن۔ پنجاب کے اندر ایک تاریخ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، وہ ہے 14 مئی، وہ 90 دن سے آگے، تقریباً 1 مہینے آگے کی تاریخ ہے۔
لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور سب بیٹھیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا الیکشن ایک دن ہونا ہے, آپ فیصلہ کریں, آپ اپلائی کریں, اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ میں, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بات سن کے چلے. سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی میں ہی ملک کی مضبوطی ہے. اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہج آئے گی, اداروں کا تکرار میں ہم کمی کر سکیں گے, اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی, اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر قانوندان حامد خان اور رابعہ باجوہ سمیت دیگر وکلاء نے بھی آئین کی بالادستی پر زور دیا. علی زیدی کی کراچی سے گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں, ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا. مزید کہا زمان پارک پر یلغار کے نئے منصوبے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے. نواز شریف کو تحریک انصاف کو کچلنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. ناپاک لندن منصوبے کا خمیازہ انتخابات میں بھگت لیں گے. اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے. چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے مذمتی بیان سامنے آیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چینی کی اسمگلنگ روکنے اور قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کچے کے علاقے میں پولیس آپریشن کے اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. لاہور سے محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت نگران کابینہ کا 13واں اجلاس. آئی جی نے کابینہ کو کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی. کابینہ نے پولیس آپریشن کے اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی. آپریشن کے بعد کچے کے علاقے میں پائیدار پلان کے تحت انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا. کابینہ نے وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کے تاریخ ساز مفت آٹا پیکج پر اطمینان کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا اس پیکج کے تحت حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ نے چینی کی اسمگلنگ روکنے اور قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کا حکم دیا. محسن نقوی نے کہا پنجاب کے خارجی راستوں کی سخت نگرانی جاری رکھی جائے. پنجاب کابینہ نے چلڈرن ہسپتال کی نئی اسکیموں کی منظوری دی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کے نام تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی. راولپنڈی, گوجرانوالا, سرگودا, ڈیرہ غازی خان, فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتالوں کے نام تبدیل کیے جائیں گے. پنجاب حکومت لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں گلگت بلتستان حکومت سے تعاون کرے گی. کابینہ نے گلگت بلتستان کی حکومت سے معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی. خبر ہے مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز لاہی نے کہا ہے حکومت غیر آئینی بل کے ذریعے سپریم کورٹ میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتی تھی. سپریم کورٹ نے عدلیہ میں انتشار پیدا کرنے کی حکومتی سازش ناکام بنا دی. چودھری پرویز لاہی اور چودھری وجاہت حسین سے آفتاب احمد خان کھجی اور جہانزیب خان کھجی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز لاہی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جرأت مندانہ فیصلے دنیا میں پاکستانی عدلیہ کا وقار بلند کر رہے ہیں. چیف جسٹس اس وقت پوری قوم کے ہیرو بن چکے ہیں. 8 رکنی اکثریتی بینچ نے 2-3 اور 3-4 کی بحث ختم کر دی ہے. سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ فرار کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں. حکومت کو الیکشن ہر حال میں کرانا ہی پڑیں گے. بلوچستان میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان حکومت اور صوبائی اسمبلی کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے. بی این پی مینگل کے گورنر نے بھی صوبائی حکومت سے اختلافات کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے. مزید جانتے ہیں عرفان سعید کی رپورٹ میں. ان دنوں ایک بار پھر مختلف حلقوں کی جانب سے حکومت کی تبدیلی اور اسمبلی کو توڑے جانے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس کی بنیاد گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ کے چند ایک بیانات ہیں جن سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ صوبے کے دونوں سربراہان کے مابین اختلافات ہیں. تاہم گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو سے اختلافات کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. میں کس طرح سوچ سکتا ہوں کہ میں صوبائی حکومت سے ناراض ہو کر، اور ہمارا ناراضگی کس چیز میں ہوگا اس کے ساتھ؟ جب تک صوبائی حکومت کچھ دے گا تو میں آگے دوں گا. یہ جو دیکھو انتظامی معاملات میں آج تک میں نے ڈی سی میں مداخلت کیا، ای سی میں کیا، سیکرٹری میں کیا، کس چیز میں کیا. حکومت کا موقف ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. اپوزیشن اور حکومتی ارکان کسی بھی طرح سے صوبے میں کوئی سیاسی بحران پیدا کرنا نہیں چاہتے. گورنر بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان سب کے ساتھ بڑے اچھے مثالی تعلقات ہیں.
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا پہلا دن سے ویژن ہے کہ ہم نے صوبے کے جتنے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ بلوچستان میں پی ڈی ایم میں شامل جے یو آئی اور بی این پی مینگل کی صوبائی حکومت کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر بلوچستان میں حکومت ختم ہوئی تو پی ٹی آئی کے ملک میں جلد انتخابات کرانے کے مطالبے کو مزید تقویت ملے گی جو وہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ پورا نہیں ہوگا، یہ پنجاب ہو چاہے کے پی کے میں ہم یہ الیکشن نہیں مانتے ہیں جناب اسپیکر صاحب۔ اسی وجہ سے ہمارے سارے پی ٹی ایم، ہمارے سارے جماعت اسی پہ رو رہے ہیں کہ خدا را عدلیہ ہو چاہے جو بھی ہے، الیکشن کمیشن جائے اس کا کام جانے۔ الیکشن کمیشن جو چاہتا ہے وہ آئین کو دیکھ کے مطابق وہ الیکشن کرانا چاہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکی سطح پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ان دنوں ایک دوسرے کے بدترین مخالف مانے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان میں دونوں حریف صوبائی اسمبلی اور حکومت کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی ملک کی واحد اسمبلی ہے جہاں پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے یک زبان ہو کر ملک میں بیک وقت انتخابات کے انعقاد کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ عرفان سے دنیا نیوز کوئٹہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے بچوں میں شاندار عید گفٹس تقسیم کیے۔ تحائف ملنے پر بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے لاہور بیورو آفس میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچے تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ افطاری میں بچوں نے مزے مزے کے کھابے اڑائے، پھر آئی تحفے تحائف کی باری۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے۔ سارہ احمد نے اس موقع پر کہا کہ بیورو میں بچوں کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا گیا ہے، انہیں سحری اور افطاری دی جا رہی ہے، جبکہ تحائف بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں بھرپور شریک ہوں۔ مقصد یہ ہمارا کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح وہ عید مناتے ہیں، جس طرح وہ رمضان مناتے ہیں، ہم نے وہی پیٹرن یہاں پہ فالو کیا چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں۔ عید کے تحفے ملنے پر بچے خوشی سے بھولے نہ سمائے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انتظامیہ کی جانب سے بھرپور خیال رکھنے پر بچوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ عید بھی آ رہی ہے اور عید کی وجہ سے ہمیں عید ملی ہے، آج ہمیں کپڑے بھی ملے ہیں، جوتے بھی ملے ہیں، چوڑیاں بھی ملی ہیں، مہندی وغیرہ ملی ہے۔ ہم کو یہاں پہ عید کے کپڑے ملے ہیں، عید ملی ہے اور ہمیں مختلف تحفے وغیرہ بھی ملے ہیں، عید کے شوز وغیرہ ہماری کٹنگ بھی ہوئی ہے۔ آج ہمیں عید ملی ہے اور کپڑے ملی ہے اور ہم روز افطاری کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انتظامیہ نے عید پر بچوں کو تفریح کے دیگر پروگرامز کی خوشخبری بھی سنائی۔ اب کراچی کے چڑیا گھر سے خبر ہے کہ ہتھنی نور جہاں بدستور زیر علاج اور اس کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ 4 پاؤز کے ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ امید ہے ٹیم 2 سے 3 دن میں پاکستان پہنچے گی۔ رپورٹ دیکھیے۔ ہتھنی نور جہاں کی حالت تشویشناک ضرور ہے لیکن علاج اور دیکھ بھال سے بہتری کی امید ہے۔ ڈائریکٹر زو کنور ایوب نے بین الاقوامی ویٹ ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے رابطہ کر لیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھنی نور جہاں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے اور اس کی غذا کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ ناصر صاحب نے یہاں پہ 7 رکنی اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں بھیج دی ہے۔ ہم سب انوالو ہو گئے اس میں، سندھ گورنمنٹ بھی انوالو ہے، کے ایم سی بھی انوالو ہے، تو ہم اچھے ایک فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس فیز میں سے نکل رہی ہے جو انتہائی کریٹیکل تھا، اب یہ تھوڑا بہت رسپونڈ کرنا شروع ہو گئی ہے، تو آئی ہوپ کہ 1-2 دن کے اندر اور بہتری کی طرف جائے گی۔ پیروں پر سوجن اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہتھنی نور جہاں کو کرین کی مدد سے پہلو تبدیل کرایا جا رہا ہے، جبکہ قدرتی ماحول دینے کے لیے مڈ ماسک کا لیپ، مٹی کی بوریاں اور ٹھنڈے پانی سے نہلایا بھی گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کراچی کے چڑیا گھر کا دورہ کیا، ایڈمنسٹریٹر اور ڈائریکٹر کو ہدایت کی کہ نور جہاں کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ چڑیا گھر ڈاکٹرز کی ٹیم اور انتظامیہ موجود ہے، ادویات اور خوراک کے ساتھ ڈرپس لگائی جا رہی ہیں۔